ہندوستان کی سرزمین پر نا ایسے کئی روشن ستارے گزرے ہیں جنہوں نے محبت اور انسانیت کی شمع جلائی. میرا مطلب ہے صوفیاء کرام. جی بالکل. ان کے پاس کوئی آپ دیکھیں لشکر نہیں تھے، لیکن ان کے اخلاق میں، ان کے پیغام میں ایک عجیب سی کشش تھی. صحیح کہا. آج ہمارے پاس کچھ مضامین اور نوٹس ہیں جو انہی ہستیوں میں سے ایک پر یعنی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر روشنی ڈالتے ہیں. یقیناً، اور آج ہماری گفتگو کا محور اصل میں خواجہ غریب نواز ہی ہوں گے. جی. ان ذرائع کو دیکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی زندگی، ان کی تعلیمات اور ہندوستان پر جو ان کے اثرات ہیں، ان کے کون سے پہلو آج بھی ہمارے لیے اہم ہیں. تو آئیے ذرا گہرائی میں ان ذرائع کو دیکھتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں خواجہ صاحب کے تعارف سے. ایک ذریعے میں لکھا ہے کہ ان کی پیدائش غالباً 1141 کے آس پاس سیستان میں ہوئی. جی. پھر وہ ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا مرکز بنایا. مجھے یہ بات خاص طور پر دلچسپ لگی کہ انہیں غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے. ہاں، غریبوں کا پالنے والا، ان کا مددگار. بالکل، یہ لقب ہی جیسے ان کے پورے مشن کو بیان کر دیتا ہے. اور ہندوستان میں چشتیہ سلسلے کی بنیاد بھی تو انہوں نے ہی رکھی. اچھا. جی، یہ وہ روحانی راستہ ہے جس کی خاص بات، جیسا کہ ایک تحقیقی مقالے میں بھی واضح کیا گیا ہے، وہ خدمت خلق، رواداری اور اللہ کی محبت پر بہت زیادہ زور ہے. یہ صرف کوئی عبادت کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک پورا ڈھنگ تھا جس نے لاکھوں دلوں کو اپنی طرف کھینچا. تو ان کی بنیادی تعلیمات کیا تھیں پھر؟ ذرائع میں بار بار خدمت خلق کا ذکر آتا ہے. جی، خدمت خلق ایک مضمون میں خاص طور پر اجمیر کے لنگر کی تفصیل ہے. کیسے وہ جگہ ہر مذہب، ہر ذات کے انسان کے لیے کھلی تھی، کوئی فرق نہیں تھا. بالکل، بغیر کسی تفریق کے. اور پھر وہ محبت کا پیغام، سب کے لیے محبت، نفرت کسی سے نہیں، اور اخلاق پر کتنا زور تھا. وہ کہتے ہیں نا، دریا جیسی سخاوت، سورج جیسی شفقت. یہ تشبیہات بھی کیا خوب ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ ان تعلیمات کا اثر صرف باتوں تک نہیں رہا. اچھا. جی، مختلف ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ کیا راجے مہاراجے، کیا عام لوگ، ہندو مسلمان، سبھی ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے. اجمیر شریف کی درگاہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں ایک سنگم بن گئی تھی. ایک ایسی جگہ جہاں انسانیت مذہب سے اونچی نظر آئی، اور وہ کھلا دروازہ آج تک کھلا ہے. ان سے جڑی ہی کرامات کی روایات بھی تو بہت مشہور ہیں. جی بہت ہیں. ایک کہانی جو ہمارے نوٹس میں بار بار آ رہی تھی، وہ ایک غمزدہ ماں کی ہے. اپنا مردہ بچہ لے کر حاضر ہوئیں. ہاں، یہ واقعہ مشہور ہے. اور کہا جاتا ہے کہ خواجہ صاحب کی دعا سے وہ بچہ زندہ ہو گیا. یہ واقعات غریب نواز کے لقب کو اور بھی گہرا مطلب دیتے ہیں، ہے نا؟ درست فرمایا آپ نے. دیکھیے، یہ روایات ان سے گہری عقیدت اور محبت کا اظہار تو ہیں، یقیناً ہیں. جی. البتہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ تاریخ اور روایت میں ایک فرق ہوتا ہے. اچھا. جو زیادہ تر سنجیدہ تحقیق ہے وہ ان کی کرامات سے زیادہ ان کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، محبت، خدمت، مساوات، ان پر توجہ دیتی ہے. اصل عظمت تو وہی ہے. صحیح. کرامات عقیدت کا حصہ ہیں، مگر پیغام جو ہے وہ اصل جوہر ہے. اچھا، تو یہ جو سلسلہ تھا، چشتیہ سلسلہ، یہ ان کے بعد کیسے آگے بڑھا؟ کیا دوسرے بزرگوں نے بھی اسی پیغام کو پھیلایا؟ بالکل. خواجہ صاحب کے بعد ان کے جو خلفاء تھے، انہوں نے اس مشعل کو روشن رکھا. دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، پھر پاک پتن میں بابا فرید الدین گنج شکر، پھر دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء. یہ سب اسی چشتی سلسلے کے عظیم ستون ہیں. جی. اور حضرت نظام الدین اولیاء کے تو خاص مرید امیر خسرو، انہوں نے تو اس پیغام کو شاعری اور موسیقی کا وہ رنگ دیا جو آج بھی ہندوستان کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے. ہاں، میں نے بھی ایک ذریعے میں پڑھا تھا، بابا فرید کی زبان کی مٹھاس کا ذکر تھا کہ کیسے لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہوتے تھے، تبھی تو گنج شکر کہلائے. بالکل. اور حضرت نظام الدین اولیاء کا وہ قول کہ دل صاف کرو، یہ سب اسی محبت اور انسانیت کے پیغام کا تسلسل ہی لگتا ہے. اور آج بھی اجمیر شریف کی درگاہ اسی تسلسل کی ایک جیتی جاگتی گواہ ہے. صحیح. لاکھوں لوگ ہر سال، آپ دیکھیں، روحانی سکون کی تلاش میں وہاں جاتے ہیں. خاص طور پر رجب کے مہینے میں ان کا عرس ہوتا ہے، یعنی ان کی وفات کی یاد میں جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے، وہ تو پوری دنیا سے لوگوں کو کھینچ لاتا ہے. یہ بات بھی اہم لگی مجھے، جیسا کہ ایک حالیہ اخباری تراشے میں ذکر تھا جو ہمارے مواد میں شامل ہے، کہ اس تاریخی ورثے کی حفاظت کتنی ضروری ہے. اوہ، بہت ضروری ہے.
درگاہ کے ڈھانچے کی دیکھ بھال اور مرمت کا کام یہ اہم ہے تاکہ یہ روحانی مرکز آنے والی نسلوں کے لیے بھی محفوظ رہے۔ یقیناً یہ تو ایک مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تو ان تمام ذرائع کا جائزہ لینے کے بعد میرے خیال میں جو سب سے اہم بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ خواجہ غریب نواز اور دوسرے صوفیاء کا اصل پیغام محبت، خدمت اور انسانی تفریق سے بالاتر ہو کر جڑنے کا تھا۔ جی، یہ کوئی گزری ہوئی بات نہیں بلکہ آج بھی ایک زندہ حقیقت ہے۔ اور شاید یہی آج کے لیے سب سے بڑا سوال بھی بنتا ہے۔ ان ذرائع سے گزرنے کے بعد یہ سوچ ابھرتی ہے کہ آج کے اس تقسیم شدہ دور میں ان بزرگوں کی محبت، ان کی رواداری اور ان کی بے لوث خدمت کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ ہم اس ورثے سے کیا سیکھ کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ بالکل، اسی نقطے پر غور کرنے کی دعوت کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ جلد ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔